صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا الناشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اسلام پھیلانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 اشخاص ایسے ہیں جن کے لیے دوہرا ثواب ہے. ایک وہ شخص جو اہل کتاب میں سے ہو اور اپنے پیغمبر پر ایمان لائے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے. دوسرا وہ غلام جو اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرے اور اپنے آقاؤں کے حقوق بھی ادا کرے. تیسرا وہ شخص جس کی کوئی باندی ہو اور اس نے اس کی خوب اچھی تربیت کی ہو اور اسے خوب اچھی تعلیم دی ہو، پھر اسے آزاد کر کے اس سے شادی کر لی ہو، تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے. ناظرین کرام، اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے. حیات انسانی کا وہ کون سا گوشہ ہے جس میں رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی رہنمائی نہ کی ہو. قرآن حکیم ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نمونہ کمال بنایا. کائنات کے ہر انسان کے لیے، وہ کسی سطح کا ہو، کسی عہدے کا ہو، کسی مرتبے کا ہو، کسی علاقے کا ہو، کسی زبان بولنے والا ہو، ارشاد فرما دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. دی بیسٹ ماڈل فار ہیومینٹی از محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی پہ مجھے بہت دلچسپ بات یاد آتی ہے کہ جب سید سلیمان ندوی اور گوئٹے جو مشہور شاعر تھا بنگالی، وہ دونوں سفر کر رہے تھے، تو برمو سماج کی تحریک ایک زمانے میں بہت زوروں پہ تھی. یہ تحریک کیا تھی کہ اس میں ہندو مت کے کچھ اصول تھے انہوں نے لیے ہوئے، کچھ اسلام کے، یہودیت کے، عیسائیت کے، ایک ملغوبہ تیار کیا ہوا تھا، اور بڑی یہ پاپولر ہوئی تحریک بر صغیر میں، اور لوگ دھڑا دھڑ اس تحریک میں شامل ہو رہے تھے. پھر کچھ عرصے بعد، کچھ سالوں بعد یہ تحریک ایک دم بیٹھ گئی، ناکام ہو گئی. تو سید سلیمان ندوی نے ٹیگور سے پوچھا کہ تحریک بڑی اچھی تھی، اصول بھی بڑے زبردست تھے، یہ تحریک ناکام کیوں ہوئی؟ تو اس نے ایک لمبی آہ بھری. اس نے کہا مسئلہ یہ ہے، ہماری تحریک اور ہمارے اصول تو بڑے زبردست تھے، لیکن ان کے پیچھے کوئی شخصی سیرت نہیں تھی. اور تم لوگ مسلمان بڑے خوش نصیب ہو، تمہیں قرآن بھی ملا اور ساتھ صاحب قرآن کی سیرت اور مکمل ان کی جو حیات پاک کا ہر گوشہ آپ کے سامنے ہے، آپ کے پاس ہے. تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس دین اسلام نے ہر مرحلے پر انسان کی جو ہے وہ رہنمائی کی ہے. ایک عام آدمی سے لے کر سربراہ مملکت تک، ہاتھ دھونے سے لے کر کھانا کھانے کے طریقے، کپڑے بدلنے کے طریقے سے لے کر تمام سماجی معاملات ہوں، معاشی معاملات ہوں، اقتصادی معاملات جتنے ہوں، تعلیمی معاملات، ہر جگہ ہمیں اسلام رہنمائی کرتا ہے. اور خاص طور پر کون سے رشتے جو ہیں ان کی حرمت ہے، کون سے رشتے ہیں جن سے ملا جا سکتا ہے. ایک خاتون جو ہے کن رشتوں سے اگر نہ بھی حجاب میں ہو تو ان سے مل سکتی ہے، اور کون سے رشتے ہیں جن سے گھر میں آنا جانا ہو سکتا ہے، کن سے پردہ کرنا ضروری ہے، کتنا پردہ کرنا ضروری ہے. یہ جو غیر محرموں کے بارے میں اسلام کے اصول ہیں اور اسلامی تعلیمات ہیں وہ کیا ہیں، اور کون کون سے محرم ہیں، کون کون سے غیر محرم ہیں. محرموں میں سے پھر کون ہے جو کسی وقت غیر محرم ہو جاتا ہے، اور غیر محرم کون ہے جو محرم بن جاتا ہے. یہ بڑی ڈیٹیل، اتنی تفصیلات ہیں کہ یہ ان اٹ سیلف یہی رشتے جو ہیں یہ ایک انسائکلوپیڈیا بن جاتا ہے. آج کا ہمارا موضوع ہے غیر محرم رشتوں کی حرمت، اور اس کے بارے میں اسلام نے کیا ہماری رہنمائی کی ہے، کیا احکامات ہیں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی
سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی رضوی صاحب، قرآن حکیم نے رشتوں کا بتا دیا، یہ رشتے جو ہیں یہ آپ کے محرم ہیں، وہ کون سے ہیں، کون کون سے بتا دیا، غیر محرم ہیں، کن سے تم شادی کر سکتے ہو، کن سے شادی نہیں ہو سکتی، اور کن سے جن سے شادی نہیں ہو سکتی بعد میں ان سے شادی ہو سکتی ہے اگر کوئی صورتحال تبدیل ہو جائے، یہ ذرا فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب، جس طرح اسلام نے لقمہ حلال کھانے کی طرف بہت زیادہ اہمیت اس کی بیان کی ہے، زور دیا ہے اس پر کہ اس سے انسانی جو جسم کی نشو و نما ہے وہ پاکیزہ رہتی ہے، اسی طرح ہماری جو نگاہ ہے اس کی پاکیزگی پر بھی اسلام نے بڑا زور دیا ہے کہ اس سے پورا معاشرہ جو ہے وہ پاکیزہ رہتا ہے. تو قرآن کریم نے سورۃ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان رشتوں کا بیان فرمایا کہ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، کہ تم پر یہ جو رشتے حرام کر دیے گئے جن کے ساتھ نکاح کرنا، اس میں فرمایا وہ تمہاری مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، و عماتکم و خالاتکم، پھپھیاں ہیں، خالائیں ہیں. اس کے بعد فرمایا بنات الاخی، بھائی کی بیٹی جن کو ہم بھتیجی کہتے ہیں، و بنات الاختی، بھانجی. یہ تو وہ بنیادی 7 رشتے ہیں جن کا قرآن پاک نے یہاں حرمت کا ذکر فرمایا کہ ان کے ساتھ نکاح ہمیشہ حرام ہے، کوئی صورت نہیں ہے کہ اس میں نکاح جائز ہو سکے. اس کے بعد پھر کچھ رشتے ہیں اور نسبتوں سے حرام ہوتے ہیں. اس میں فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، وہ تمہاری مائیں جن کا تم نے دودھ پیا ہے، جن کو ہم رضائی مائیں کہتے ہیں. رضاعت سے بھی رشتے حرام ہوتے ہیں کہ جو رشتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رشتہ نسب سے حرام ہے وہ رضاعت سے بھی حرام ہے. رضائی بہن سے بھی حرام ہو گیا، رضائی پھپھی، خالہ، وہ سارے رشتے، دادی، یہ سارے بھی اسی میں آ جاتے ہیں. اس کے بعد آگے پھر ساتھ وضاحت بھی فرمائی قرآن نے وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، کہ تمہاری وہ رضائی بہنیں ان کے ساتھ بھی نکاح حرام ہے. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُم، ساس جو ہوتی ہے تمہاری بیویوں کی مائیں، ان کے ساتھ بھی نکاح حرام ہے. لیکن یہ اب رشتے وہ آ رہے ہیں کہ کسی اور نسبت سے حرام ہو رہے ہیں. مثلا یہ جو شروع میں 7 رشتے ہیں وہ تو ہر صورت حرام ہیں، اور پھر آگے رضاعت سے حرام ہو گئے. اب یہ مساہرت سے ان کو حرام کرنا کہتے ہیں، جو سسرالی رشتے ہیں ان کی وجہ سے. اس کے بعد فرمایا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، کسی شخص نے دوسری شادی کی ہے تو اس کی جو پہلی بیوی ہے اس کی کوئی بیٹی ہے تو وہ اس کے ساتھ ہی آئی ہے، تو اب یہ جب اس کی صحبت میں آ گئی تو وہ بیٹی بھی اس پر حرام ہے، اگرچہ وہ اس کے نسب سے حرام نہیں ہے لیکن اس کی بیوی کی بیٹی ہے، اس رشتے کی وجہ سے وہ بھی حرام ہوگی، اس کے ساتھ بھی نکاح نہیں کر سکتے. اور فرمایا دوسرا ہے وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، کہ بیٹوں کی جو بیویاں ہوتی جو بہو ہوتی ہے وہ بھی حرام ہے. اب وہ ویسے تو کوئی عام عورت ہو سکتی، لڑکی ہو سکتی تھی، لیکن بیٹے کے عقد میں آنے کی وجہ سے اب اس کے باپ پر بھی ہمیشہ کے لیے وہ، چاہے بیٹا زندہ ہے چاہے نہیں، جی بیٹا زندہ ہے، فوت ہو جائے، طلاق دے دے، کسی صورت میں بھی اب اس کے لیے ہمیشہ ہی حرام رہے گی. اس کے بعد ایک اور اصول دیا قرآن پاک نے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، کہ 2 بہنوں کو بیک وقت ایک نکاح میں جمع کرنا یہ بھی حرام ہے. کسی صورت بھی نہیں کیا جا سکتا. قرآن نے اختین تک بیان فرمایا لیکن حدیث پاک میں ان کی وضاحت آئی کہ کچھ اور رشتے بھی ہیں جو ایک وقت میں جمع نہیں کیے جا سکتے، بھانجی اور خالہ، پھوپھی اور بھتیجی. تو یہ ایسے رشتے ہیں کہ ان کو بھی ایک وقت میں نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے. تو یہ فرمایا الا ما قد سلف، اس سے پہلے جو زمانہ جاہلیت میں ہو گیا وہ ہو گیا. اب اسلام نے یہ ضابطہ دے دیا. یہ تو تھے وہ محارم رشتے
جن کے ساتھ ہمیشہ نکاح حرام ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ رشتے ان میں ایسے بھی ہیں کہ ایک وقت میں وہ حرام ہوتے ہیں لیکن دوسرے وقت میں وہ جائز ہو جاتے ہیں۔ ایک بہن فوت ہو گئی، جی بالکل، میں یہی بات کرنے لگا تھا کہ دو بہنیں ایک وقت میں حرام ہیں، اب ایک بہن فوت ہوگی تو دوسری نکاح میں آ سکتی ہے، پھپھی فوت ہوگی بھتیجی نکاح میں آ سکتی ہے، خالہ فوت ہوگی بھانجی نکاح میں آ سکتی ہے، اس کی اس عورت کی جو نہیں اپنی تو ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ تو یہ وہ بنیاد اسلام نے فراہم کی، پاکیزگی کا جو ایک بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نظام ہمیں دے دیا گیا کہ رشتوں کا تقدس اور یہ ساری چیزیں اس میں سامنے رہیں گی۔ اچھا مفتی صاحب، ایسے مجھے لگتا ہے، جی بلکہ آپ کی طرف ہی آ جاتا ہوں، یہ جو دنیا میں بھی آج پوری دنیا میں بہت ہی کوئی بد نصیب ہوگا کہ بیٹی سے شادی کر لے یا بہن سے کر لے یا ماں سے کر لے، یہ بھی اسلام آنے کے بعد ہی ہوا ہے۔ دنیا کے دیگر مذاہب، دیگر تہذیبیں، ایسے بھی تو تہذیبیں ہیں نا جن کا کوئی مذہب ہی نہیں دنیا میں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب، آج کا جو عنوان ہے ہماری معاشرتی زندگی کے حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور ظاہر ہے ہم اپنی سوشل لائف مردوں اور عورتوں کا ایک باہمی معاشرہ ہے، اللہ پاک نے اسی سے ہی انسانوں کو آگے بڑھایا ہے، لیکن دین اسلام کے اندر مردوں کے لیے اور خواتین کے لیے ایک الگ الگ دائرہ کار مقرر کیا گیا ہے۔ سورہ حجرات کی آیت کا میں اشارہ دوں گا جس میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے کہ جو مذاق اڑا رہے ہیں وہ اڑانے والوں سے، جن کا اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر، وہ تم سے بہتر، اور ساتھ ہی فرمایا ولا نساء من نساء، اور عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ممکن ہے کہ جن کا اڑایا جا رہا ہو وہ بہتر ہوں۔ اب یہاں پر مفسرین کرام نے کہا خدا نے یہ نہیں کہا کہ مرد عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، کہا عورتیں عورتوں کا نہ اڑائیں، مرد مردوں کا نہ اڑائیں۔ ایک اسلامی معاشرے میں یہ تو ممکن ہے کہ مرد آپس میں ایک دوسرے سے مذاق کر لیں اور مذاق اڑا لیں، عورتیں آپس میں کر لیں، مگر یہ ممکن تصور نہیں ہے کہ مرد عورت سے مذاق کرے یا عورت مرد سے کرے، چونکہ بنیادی طور پہ ان کا دائرہ مختلف ہے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پھر جب خواتین کے ساتھ انسان کا جو معاملہ ہے اس کے اندر پھر تقسیم آ جاتی ہے، محارم کون ہے اور غیر محارم کون ہے، جیسا کہ مفتی صاحب نے اس کی تفسیر کی طرف اشارہ کیا۔ اب محارم اور غیر محارم کی تقسیم کے اندر ہمارے لیے ایک اہم چیز یہ ہے کہ اسلام نے جو حجاب کا اور جو اظہار زینت کے جو احکامات کا ذکر کیا ہے، اس میں سے زینت کے حوالے سے کس پر کون سی زینت ظاہر ہو سکتی ہے، کن پر کس درجے کی اور کن پر نہیں ہو سکتی، اللہ پاک نے اس کو براہ راست قرآن کا موضوع بنایا۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت ظاہر نہ کریں، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، آگے پوری لسٹ دے دی، میں اس کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات فرمائی کہ اپنے شوہر پر اپنی زیب و زینت کا اظہار کر سکتی ہے، اور شوہر اور بیوی کا معاملہ تو چونکہ نکاح کے رشتے کے ساتھ لباس ہے، دونوں ایک دوسرے کا لباس ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ان کا معاملہ تو بالکل ڈیفرنٹ الگ ہے۔ اس کے بعد ان کے باپ دادا سسر داماد، یہ وہ رشتے ہیں جن پر اپنی زیب و زینت کا اظہار وہ کر سکتی ہیں، اور زیب و زینت سے مراد یہ ہے کہ محل زیب و زینت، ہاں بہت اچھے، جیسے سر پہ ایک تاج پہنا ہوا ہے، کان کے اندر کچھ ڈالی ہوئی ہیں بالیاں، ہاتھوں میں کنگن ڈالا ہوا ہے، پاؤں میں پازیب ڈالی ہوئی ہے، خوشبو لگائی ہوئی ہے، جو محل زینت ہیں ان کا اظہار ان رشتوں پر کیا جا سکتا ہے درجہ بدرجہ۔ اس میں باپ کا ذکر آیا، دادا کا آیا، سسر کا آیا، داماد کا آیا، چونکہ یہ محرم رشتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جیسا کہ ذکر ہوا بھائی ہیں، بھانجے ہیں، بھتیجے ہیں، ان کے ساتھ بھی اظہار زینت ہو سکتا ہے، مگر باپ دادا والا لیول سے وہ تھوڑا نیچے آ جائے۔ ٹھیک۔ اور پھر چونکہ معاشرے کے اندر ہر ذہن ایک طرح کا نہیں ہوتا، ہر بھانجا ہر بھتیجا ایک طرح کا نہیں ہوتا، عمروں کے بھی تفاوت ہوتے ہیں، پھر وہاں پر بھی احتیاط کا پہلو پیش نظر رہنا چاہیے۔ اور اب یہ جو اظہار زینت ہے اس کے اندر یہ بھی ہے کہ جو محرم لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ ان کے سامنے بے حجاب آ سکتے ہیں، زینت ظاہر کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ ہاتھ ملانے کا بعض معاشروں میں کلچر ہوتا ہے، اپنے جو قریبی یہ جو محرم رشتے ہیں ان کے ساتھ ہاتھ ملانے کی بھی اجازت دی گئی ہے، ان کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ بھی سکتے ہیں اور سفر بھی کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے جب کہا گیا کہ سفر کریں تو محرم کی شرط لگائی گئی کہ محرم ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ وہ ریلیکسیشن ہے جو محرم رشتوں کے ساتھ خواتین کو حاصل ہوتی ہے، اور چونکہ زندگی کی ضرورتیں تقاضا کرتی ہیں، ان ضرورتوں کے ہوتے ہوئے آپ اگر ان چیزوں سے، اسلام دین فطرت ہے، اگر وہ ان سے اگنور کرتا تو زندگی کا چلانا مشکل ہو جاتا۔
تو اسلام نے اس درجے کے جو محارم رشتہ دار ہیں وہاں پر اس کی سہولت دی. اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ استفت قلبک، یہ جو جب بات بھتیجوں کی بھانجوں کی ان معاملات کی آتی ہے تو محرم کے اندر بھی انسان ہے، اور انسانوں کے اندر شیطان اس طرح دوڑتا ہے جیسے رگوں میں خون دوڑتا ہے. اچھا مفتی صاحب، وہ ایک حدیث پاک ہے غالباً کہ دیور جو ہے وہ تو بہت ہی خطرناک، اس طرح کا لفظ ہے، وہ کیا ہے؟ الحم موتن. ہاں وہ کیا ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام رسول اللہ. قبلہ، آج ہم جس مضمون کو ڈسکس کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں مذہبی اور معاشرتی اعتبار سے بہت اہم ہے. ہمارے سوشل میڈیا اور معاشرے میں جو لٹریچر پڑھایا یا جو دکھایا جاتا ہے اس سے رشتوں کی عزت اور اہمیت کم ہو گئی. ختم کر دیجئے، ایسے ایسے ڈرامے دکھائے تباہ و برباد کر کے رکھتے. اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جب رشتوں کی عزت و تعظیم ختم ہو جاتی ہے تو قابیل کی روح آ جاتی. وہ سب سے پہلا ایسا ہے جو حرمت والے رشتوں کی طرف منہ مارتا ہے، معاشرے جنگل بن جاتے ہیں. جی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جو جملہ ارشاد فرمایا نا، الحم و موتن، کہ دیور موت ہے، اس کے پیچھے ایک پوری ہسٹری ہے کہ جب انسان برائی کے ارادے سے نکلتا ہے تو اس کو کسی سے اپنے تعلقات استوا کرنے پڑتے ہیں. تو گھر میں تو یہ ساری چیزیں بات چیت سے، تعلقات سے پہلے ہی سیٹلڈ ہوتی ہیں، صرف موقع کی ضرورت ہوتی ہے. تو شریعت مطہرہ نے ان کے درمیان میں پردہ کر دیا کہ بھابی اپنے دیور سے اور جیٹھ سے پردہ کرے تاکہ برائی کا راستہ نہ کھلے. اور اس سلسلہ میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سب سے قابل عمل ہے. آپ نے فرمایا، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب وصال فرمایا تو میں آپ کی قبر شریف کی زیارت کے لیے جاتی تھی بغیر حجاب. جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا پھر بھی جاتی تھی. والد گرامی تھے، ایک شوہر تھے. اور جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک بنی تو قبر سے بھی حجاب کیا اور حجاب کر کے وہاں گئی کہ ایک میرے لیے غیر محرم کی قبر ہے. ایک اس میں نکتہ بھی ہے، مفتی سعید رضوی اس پہ بہت خوش ہوگا کہ وہ حیات النبی اور حیات صحابہ بھی ثابت ہے. جی بالکل ایسے ہی. کیوں جی؟ یہ بالکل ایسے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حکم مبارک ارشاد فرمایا. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ساری امت کو یہ فرمایا اگر میرا کوئی امتی مجھے اپنی زبان اور اپنے جسم کی گارنٹی دے دے کہ اس کا غلط استعمال نہیں کرے گا تو میں اس کو جنت کی گارنٹی دے دوں گا. سبحان اللہ. اور یہ اس لیے کیا تاکہ رشتوں کا فرق محسوس ہو سکے. ٹھیک. اور علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، کہ تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں حرام ہیں. فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی بھی مذہب میں، چاہے وہ سماوی ہے یا غیر سماوی ہے، کسی بھی مذہب نے اجازت نہیں دی کہ ماں اور بیٹی سے نکاح ہو. یہ جو ہم تاریخ میں سنتے ہیں کہ ماؤں سے نکاح ہوتا تھا، جناب آدم علیہ السلام کے دور میں تو بھائی بہن کی شادی تھی نا. وہ میں وضاحت کرتا ہوں جی اس کی، وہ میں وضاحت شروع میں تھی. جی میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. میں نے کہا کہیں غلطی نہ ہو. جی پہلے ذکر ہے امہاتکم و بناتکم، ماں اور بیٹی، ان کے لیے کہیں بھی نکاح نہیں تھا. بعض ہم سنتے ہیں تاریخ میں کہ لوگ مائیں بیچ دیتے اور ان سے نکاح بھی کر لے، تو یہ ستیلی مائیں تھیں جو شوہروں کی، باپوں کی منکوحہ ہیں. اور جو بہنوں کا ہے ان کو بہنیں تصور ہی نہیں کیا گیا. اچھا. وہ بہن بھائی وہ تھے جو ایک جوڑے میں پیدا ہوتے تھے. جو علیحدہ پیدا ہوتے ہیں وہ بہن بھائی تصور نہیں ہوئے، وہ نسل انسانی کی بقا کے لیے وہ دوسرے جوڑا ہوتا. ہاں جی. اس میں ایک بڑا قابل ذکر واقعہ ہے دو بہنوں کے اکٹھا کرنے کا. اسلام سے پہلے بعض روایات میں آتا ہے کہ لوگ اکٹھا کر لیتے تھے. ٹھیک ہے. ختم نبوت کے بہت بڑے مجاہد ہیں حضرت فیروز دہلوی. جب انہوں نے اسلام قبول کیا اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے نکاح میں 2 سگی بہنیں ہیں، میں کیا کروں؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو جو پسند ہے نا دونوں میں سے زیادہ اس کو رکھ لیں، دوسری کو چھوڑ دیں. پھر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا جب وہ مسلمان ہوئے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی ایک بیٹی آپ کے نکاح میں دوں. تو آپ نے فرمایا آپ کی تو ایک بیٹی پہلے ہی میرے نکاح میں. ام سلمہ نے کہا کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ میری بہن سے نکاح کریں. تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 2 سگی بہنوں سے نکاح نہیں ہے. تو عرض کرنے لگی حضور میری اس بیٹی سے نکاح کر لیں جو دوسرے شوہر سے، تاکہ اس کو بھی وہ مقام اور مرتبہ ملے. تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ آپ مجھے محارم کو اکٹھا کرنے کا کیوں بار بار کریے، اللہ تو اس سے ناپسند فرماتا ہے. اور علامہ کمال الدین ابن حمام نے یہ کہا ہے کہ جو شخص محارم کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرے اس کا سر اتار دینا چاہیے
اور اس کو اتنی سخت سزا دینی چاہیے کہ باعث عبرت ہو. اور اس میں ایک حدیث مبارک ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے ماموں جان کو دیکھا کہ آپ ہاتھ میں ننگی تلوار پکڑ کے جا رہے تھے. تو میں نے پوچھا ماموں جان آپ کدھر جا رہے؟ تو کہنے لگے مجھے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم مبارک ارشاد فرمایا کہ فلاں بندے کا سر لے کے آؤ، اس لیے کہ اس نے اپنی محارم سے نکاح کیا. اسلام یہاں تک بیان کرتا ہے تاکہ حدود قائم رہیں اور کوئی بھی شخص نقب نہ لگا سکے. اور پوری تاریخ انسانیت میں یہ اسلام نے اصول اور ضابطہ دیا ہے کہ ان سے نکاح کرنا ہے اور ان سے نکاح نہیں کرنا، اور ان سے پردے داری کرنی ہے اور ان سے پردے داری. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے گھروں میں جو ماحول ہے اس کو ہم تبھی اسلام والا کر سکتے ہیں جب ہم سب اسلام پڑھیں گے. اگر ایک بندہ اسلام والا ہوگا اور اسلام نافذ کرنا چاہے گا گھروں میں تو باقی سب کے لیے خرابی ہوگی. بتدریجاً آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے وہ اسلام کی باتیں نافذ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. کن کن جگہوں پہ جہاں پہ شیطان حملہ کرتا ہے کہاں کہاں پردہ ہونا چاہیے، کس طرح ہونا چاہیے، کیا صورت؟ اس کے لیے دیکھیے ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، وہ بڑی رہنمائی کرتی ہے ہمارے اس حوالے سے کہ حضرت میمونہ بنت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرافلۃ فی الزینۃ فی غیر اہلہا کمثل ظلمۃ یوم القیامۃ لا نور لہا، کہ وہ خاتون جو اپنی زینت کو ظاہر کر کے چلے پھرے اور جو اس کے دیکھنے کے اہل نہیں ہیں ان کو دکھائے، فرمایا وہ قیامت والے دن اس قدر تاریکی میں یعنی مجسم تاریکی میں ہوگی، کوئی نور نہیں ہوگا اس عورت کے لیے. تو یہ اصل میں ہماری بہنوں بیٹیوں کے لیے اس میں بڑی تربیت ہے کہ اگر آپ کو راہ چلتے بھی اپنی زینت ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے تو کیا یہ اجازت ہے کہ آپ بن سنور کر ایسا میک اپ کر کے آپ وہ آرٹیفیشل نیل لگا کے جن سے نہ وضو ہو سکتا ہے اور نہ غسل ہوتا ہے، وہ تہ جم جاتی ہے میک اپ کی. اور پھر آج کل تو خاص طور پر یہ ایک نعت خوانی کا ایک سلسلہ بنا. نعت پڑھنا بہت اچھی بات ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے، لیکن اس کی بھی کچھ حدود و قیود ہیں خواتین کے لیے. جب وہ خواتین کو سنائیں اور اپنی آواز کو اب محلے میں محفل ہو رہی ہے اور پھر اس کی جناب سوشل میڈیا پہ لائیو چلایا جا رہا ہے اس کو، اور آوازیں گونج رہی ہیں محلوں میں، اسپیکر لگے ہوئے ہیں بڑے بڑے، تو یہ جو آواز کا نزاکت اور لوچ ہے یہ ایسے دلوں آواز کا بھی پردہ ہے. جی بالکل. یہ کہہ رہے ہیں عورت کو اگر بات کرنی پڑے قرآن نے یہ فرمایا ہے فلا تخضعن بالقول، کہ اپنی آواز میں نرمی اور لوچ پیدا نہ کرو، باوقار طریقے سے، اور بلکہ تھوڑا سا اور لفظ میں کہہ دوں کہ تھوڑے رکھے انداز میں عورت بات کرے کہ کسی کے دل میں کوئی بات پیدا نہ ہو. لیکن اب تو خواتین مفتی صاحب اس پہ اجتہاد کرنا پڑے گا کہ مثلاً آفیسز میں بیٹھی ہوئی ہیں مختلف شعبوں میں، اب تو ہر شعبے میں خواتین آ گئی. قرآن کی تعلیمات کو ہم چھوڑیں گے تو پھر نقصان ہوگا. اور خاص طور پر جو ہم دیکھ رہے ہیں نا جی، یہ خرابیاں جس انداز میں ہماری قوم میں لائی جا رہی ہیں، ابھی تھوڑا سا ابتدا میں اشارہ ہوا تھا کہ فلمیں، ڈرامے، ناولز، ان کا بہت بڑا کردار ہے ہمارے معاشرے پر. ناول اب ختم ہو گئے، اب ڈرامے رہ گئے. چلیں لیکن جو پڑھنے والے لوگ ہیں ابھی وہ آن لائن پڑھ لیتے ہیں تو یہ چیزیں ہیں. اچھا اس میں اب کیا ہوتا ہے کہ موجودہ پچھلے دنوں میں پڑھ رہا تھا ایک تحقیق کہ کافی سارے ڈرامے ہمارے ٹی وی چینلز پر دکھائے جا رہے ہیں جس میں محارم رشتوں کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے، برباد کر دیا. مثلا جن کے ساتھ ہمیشہ نکاح حرام ہے وہ ایک دوسرے کے عشق میں مبتلا ہوئے پڑے ہیں جناب. اچھا ہماری نسل دیکھتی ہے ان کو تو ان سے سبق کیا حاصل کریں؟
تو یہ آپ نے پورا معاشرہ تباہ کرنے کی بنیاد رکھ دی ہے یہ ساری چیزیں. تو ہمیں لوٹ کر رسول رحمت علیہ السلام کے انہی ارشادات کی طرف آنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی، آپ کی طرف آ رہا ہوں درانی صاحب. اس وقت بہرحال اجتہاد ان معاملات میں بڑے نازک معاملات ہیں، کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ جس طرح دنیا ڈیولپ ہو رہی ہے، جس طرح مسلمان بچیاں ہیں. غازی صاحب گزارش یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم اسلام کی جو صحیح تعلیمات ہیں انہیں اس کی پوری روح کے ساتھ، دل و جان کے ساتھ نافذ کریں اور اس کے اندر ڈھل جائیں. ٹھیک. جو سچویشن آپ ذکر کر رہے ہیں اسے ہم لے آتے ہیں، وہ اکراہ کی صورتحال ہے، وہ مجبوری کی صورتحال ہے. اس کے اندر ان کے جو پروفیشنل ایٹیکیٹس ہیں، پروفیشنلزم، مطلب ایک کو پروڈکٹ کا تعارف کرانا ہے، اس نے اپنی پروڈکٹ کی حد تک وہ اس کو تعارف کروائیں. مگر اس سے معاملات کو مزید دائیں بائیں لے جانا جس سے بے تکلفی پیدا ہو اور معاملات کے اندر جو ایک آپس میں رکھ رکھاؤ کا پروفیشنل تعلق تھا اس سے ہٹ کر تعلق کی اور نوعیت بن جائے، اس کو اصلا رکا گیا ہے. یہ اسلام تو دیکھیے، ہم جب ہم اس حوالے سے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ بڑے بڑے عام لوگوں کو چھوڑے دیندار گھرانے تک محفوظ نہیں رہے ٹھیک ان چیزوں کے حوالے سے. ہماری جو مائیں بہنیں، ہماری بیٹیاں اور ہم مرد حضرات، ہمارے نوجوان، یہ پردہ صرف عورتوں کے لیے تو نہیں ہے، ہمارا بھی تو پردہ ہے. ہماری آنکھ کی شرم و حیا کا تیل پردہ ہے. مہندی کی رسمیں اور یہ جو شادی پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے؟ سب کچھ یہی ہو رہا ہے. یہ ہمارا وہ پہلو ہے. ایک مغرب کی مرعوبیت جہاں اور شعبوں کے اندر ہمارے ذہنوں کے اندر چھائی، وہاں وہ جو فحاشی اور عریانی کا پہلو تھا وہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر آیا اور زبردستی لایا گیا. ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایجنڈے ہیں. ماہر یہ جدتیں، یہ ترقی پسندیاں جتنے بھی عیب تھے ہنر بن کے رہ گئے. اور آج اگر ہم لوگ جو انالائز کرنے والے لوگ ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ مغرب نے اپنے آپ کو عریاں کر کے کیا حاصل کیا. علامہ نے کہا تھا نا کہ تہذیب مغرب اپنے ہی ہاتھوں سے آپ خودکشی کرے گی. اور وہ ہم معاشرہ دیکھ رہے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر آپ کسی سے والد کا نام پوچھیں تو وہ اس کو اپنے لیے ایٹیکیٹس کے خلاف سمجھتا ہے کہ یار یہ باتیں اب نہ پوچھیں. نہیں، وہ فادر کا خانہ ہی ختم ہے، ماں کا خانہ ہی ختم ہو گیا. اب یہ چیزیں کیوں پیدا ہوئیں؟ اس لیے کہ انہوں نے وہ جو خاندانی نظام تھا، محارم کی جو عزت اور حرمت تھی، اور وہ جو ایک دوسرے کے ساتھ ایک تقدس کا رشتہ تھا، وہ جب وہ رشتے پامال ہو گئے تو نتیجے کے اندر یہ ہوا کہ وہ سارا کا سارا جو ایک نظام تھا وہ دھڑام سے نیچے گر گیا. کلنٹن نے جو پہلی سپیچ کی تھی نا، اگر آپ کو یاد ہو، اس نے کہا تھا کہ ہمارا خاندانی نظام برباد ہو گیا ہے. ہماری 12 13 سال کی جو بچیاں ہیں وہ فیملی پہ ہو رہی ہیں، تو ہمیں گرجوں کی طرف، اپنے بائبل کی طرف لوٹنا ہوگا. یعنی دنیا کے مذاہب جو ہیں، بہرحال کوئی بھی مذہب ہو، وہ دیتے تو تعلیم ہے نا، اخلاقیات ہر ایک کے اپنے اپنے ہیں. لیکن اسلام چونکہ وہ دین ہے جو دین آخر ہے، یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، قیامت تک کے لیے، رہنمائی کے لیے ہے. تو اس پہ آنا پڑے گا دنیا کو. مغرب کا حوالہ دینے کا، غازی صاحب مغرب کا حوالہ دینے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ انہوں نے یہ سارے تجربات پچھلے 100 سال میں کر لیے ہیں اور وہ پلٹ رہے ہیں واپس. ایسا ہی ہے کہ ہمیں واپس آ جانا چاہیے حجاب کی طرف، ہمیں واپس آ جانا چاہیے تقدس جو رشتوں کا اس کی طرف. اور ہم پھر بھی اگر اسی طرف دوڑیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم، یہ کیا کہتے ہیں، میرے ذہن سے لفظ نکل گیا، یہ جو اوریجنل چیزیں ہوتی ہیں، مثلا وہ کہتے ہیں سبزی جو ہے وہ آرگینک. تو میں تو کہتا ہوتا ہوں اسلام آرگینک ریلیجن ہے، ادھر تمہیں آنا پڑے گا آج نہیں تو کل. جی قبلہ ابھی بات ہو رہی تھی عورت کی آواز کے حوالے سے، تو اس میں علماء کرام نے یہ مسئلہ بڑا اہم بیان کیا ہے کہ اذان ایک شرعی ضرورت ہے. ٹھیک. اور اس کے ایک جملے پہ اللہ تعالیٰ جل مجیدہ الکریم جواب دینے والے کو 2 لاکھ نیکیاں دیتا ہے. سبحان اللہ. اور جب عورت جواب دیتی ہے تو اس کو 1 لاکھ نیکی ملتی ہے، کیونکہ وہ اذان بھی غیر محرم کی سن رہی ہے. اس اعتبار سے بھی احتیاط بتائی گئی ہے. اور عورت اذان نہیں دے سکتی، اور نہ اذان تو دے ہی نہیں سکتی، لیکن جب سنتی ہے تو وہ جس کی آواز سمجھ گیا ہوں. جی. اور پھر نکاح کا جو تصور ہے وہ ہمیں جنت سے ملا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے جنت میں سیدہ حوا سلام اللہ علیہا کے ساتھ نکاح کیا، اور وہاں حق مہر کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا. اور پھر پوری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد تک مختلف نکاح ہوئے. عرب میں جتنے بھی نکاح ہوئے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو منقطع کیا، کیونکہ ان کے اندر نہ تو رشتوں کا احترام تھا نہ ترتیب تھی. مثال کے طور پہ ایک نکاح عرب میں ہوتا تھا جس میں تعداد متعین نہیں تھی.
ایک مرد جتنا چاہتا وہ نکاح کر لیتا، اور آج بھی کئی ممالک میں امیر زادوں کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بغیر تعداد کے نکاح کر لیتے ہیں جتنے چاہیں۔ اسلام نے اس نکاح کی تعداد کو لمیٹڈ کر دیا کہ کوئی بھی شخص 4 سے زائد نکاح نہیں کر سکتا ایک وقت میں۔ اگر ان میں سے کوئی فوت ہو گئی ہے یا کسی کو طلاق دے دی تو پھر وہ اس کے بعد نکاح کر سکتا۔ اسی طرح عرب میں ایک نکاح جو آج یورپ میں رائج ہے کہ وہ بغیر نکاح کے رکھ لیتے ہیں بیویوں کو، عورتوں کو، پھر دیکھتے ہیں کہ ہماری پہلے انڈرسٹینڈنگ ہو، نہیں ہوئے تو چھوڑ دیے۔ یہ سارے نکاح اسلام نے منسوخ کر دیے۔ اس میں 2 نکاح جو بڑے معروف و مشہور ہیں، مسیار اور شغار۔ مسیار میں حقوق کی نفی ہو جاتی ہے اور شغار میں حق مہر کے بدلے دوسرے کی بیوی لے لی جاتی ہے، دوسرے کے خاندان کی عورت لے لی جاتی ہے۔ اور ایک نکاح اس میں بڑا جو قابل ذکر ہے وہ یہ کہ لوگ اپنی بیویاں کرائے کے اوپر دے دیتے۔ نعوذ باللہ، یہ کیا؟ یہ عرب کا نکاح ہے جس میں کہ اگر کوئی بندہ سیاہ ہے تو اس نے اپنی بیوی کو کسی کو کرائے پہ دے دیا، خوبصورت بندے کو، کہ تم اس سے نکاح کر لو تو خوبصورت اولاد پیدا ہوگی، وہ میری کہلائے گی۔ تو پھر میں کب یہ کہاں ہے؟ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسط زمانہ جاہلیت نکاح استبداع، اس کو کہتے ہیں نکاح استبداع، کہ یہ مسیار تو اب بھی عرب ملکوں میں شروع ہو گیا ہے بعض، ایسے ہی حقوق کی تلفی کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ساتھ شریعت نے موقت نکاح جو ہے وقتی طور پر گھنٹے مقرر کر کے یا دن کر کے اس کی بھی ممانعت کی ہے کہ جب بھی نکاح ہوگا تو غیر معینہ مدت کے لیے ہوگا، اور جو معینہ مدت کے لیے نکاح کیا جاتا ہے اس کو شریعت اسلامیہ نے درست قرار نہیں دیا۔ اور پھر نکاح کرنے کے بعد حقوق کا تعین کیا، پہلے نکاح بتایا کہ ان سے یعنی آپ کا مطلب ہے وہ حرام ہے وقتی نکاح، اتنے جی بالکل سخت حرام ہے، اتنے پیسے ثواب کی تو بات ہی گئی، جی یہ حرام ہے، بالکل حرام۔ کیوں جی مفتی صاحب ایسا ہی ہے؟ بالکل بالکل، پیسے دے کے وقتی طور پہ؟ اچھا جی۔ اور حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سارے ناجائز نکاحوں کو ختم کر کے جائز طریقہ کار بتایا کہ غیر معینہ مدت کے لیے نکاح کریں اور نکاح میں حق مہر رکھیں، اور پھر ان رشتوں کے ساتھ نکاح کریں جن کے اندر عزت و تعظیم شریعت اسلامیہ نے رکھی ہے۔ ایک شخص حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مذہب کا ماننے والا ہے، اس کو کہا کہ اگر تو کسی اپنے بیوی کے سسرال میں نکاح کرنا چاہتا تو اس کا ایک ضابطہ متعین کر دیا کہ یہ دیکھ لے کہ اگر تیری بیوی اور وہ عورت آپس میں، مرد اور عورت تصور کر کے ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے تو ان دونوں کو اکٹھا کر سکتا ہے، وگرنہ تو ان دونوں کو بھی اکٹھا نہیں کر سکتا۔ یہ محارم کی حد بندی کر دی۔ اور نکاح کے اندر ایک چیز بڑی اہم یہ بھی بیان کی کہ نکاح انسان کی نگاہ کو جھکا دیتا۔ جس نکاح کو کرنے کے بعد انسان کی طبیعت میں سکون اور راحت نہیں آئی، اس کا مطلب ہے یہ نکاح اس نے اطمینان قلبی اور دین کی بقا کے لیے نہیں کیا بلکہ اپنی ضرورت کے لیے کیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو حکم ارشاد فرمایا۔ ایک بندے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں جوان ہوں تو میں نکاح کرنا چاہتا ہوں لیکن پیسے نہیں ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم ایسا کرو، روزے رکھ لو۔ غربت ختم کرنے کے لیے بھی رواج دیا نکاح کو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، عرض کی حضور میں غریب ہوں، غربت ختم نہیں ہو رہی، آپ نے فرمایا ایک نکاح کر لو۔ پھر آیا، حضور غربت نہیں ختم ہو رہی، آپ نے فرمایا دوسرا کر لو۔ پھر آیا، حضور غربت نہیں ختم، آپ نے فرمایا تیسرا کر لو۔ پھر چوتھا جب اس نے نکاح کیا تو چوتھی عورت جو آئی وہ ساتھ برکت لے کے آئی، مال و اسباب لے کے آئی، تو اس بندے کے احباب کے احوال تبدیل ہو گئے۔ تو آج کے اس پروگرام کے ضمن سے میں یہ بات بھی ضروری کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام یہ بتاتا ہے کہ جب برائی سستی ہو جائے، نکاح مہنگا ہو جائے تو برائی عام ہو جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہمیں اپنے نکاحوں کے معاملات کو آسان کرنا پڑے گا تاکہ نکاح کثرت سے ہو اور برائی ختم ہو جائے۔ ہمارے امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب اپنے صاحبزادے کے نکاح کیا نماز عصر کے بعد، تو بیٹے سے کہا بیٹے نکاح کر لے، کہنے لگے ابا جان اگر آپ اجازت دے تو میں کپڑے تبدیل کر رہا ہوں۔ تو فرمایا بیٹے جن کپڑوں میں نماز ہو جاتی ہے ان میں نکاح بھی ہو جاتا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔
صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سروجنی نائیڈو نے بڑی خوبصورت بات کی تھی جس کو بلبل ہند کہتے تھے، خوبصورت آواز اور گفتگو، تقاریر وغیرہ. اس نے تقریر کرتے ہوئے ایک دفعہ کہا، اس نے کہا کہ یورپ اعتراض کرتا ہے کہ اسلام میں جی 4 کی اجازت ہے اور فلانا اس طرح کے اعتراضات کرتے ہو. اس نے کہا یرانہ جو ہے وہ درجنوں سے لگا لو اور شادی جو ہے وہ ایک ہی رکھو. یہ اچھا ہے یا یہ اچھا ہے کہ تم جائز طریقے سے 1 سے 2 کر لو لیکن انصاف قائم رکھ سکو؟ جی میں حیران ہوتا ہوں غازی صاحب، اتنی خواتین کی بڑی تعداد جو ہے وہ بغیر نکاح کے گھروں میں بیٹھی ہے اور نکاح بوڑھی ہو گئی، بوڑھی ہو گئیں، بالوں میں چاندی اتر آئی، آگے نسلیں جو ہیں وہ اچھا گھروں میں بیٹھی مریضہ بن گئی ہیں وہ خواتین. اچھا ہم نے کیا نہیں شادی نکاح ایک کرنا کیا چاہیے کہ جو صاحب حیثیت ہیں، جن کے پاس وسائل ہیں اور جو انصاف قائم رکھ سکتے ہیں، ان کو نکاح کرنا چاہیے، اس کو فروغ دینا چاہیے. ابھی یورپ کی مثالیں دی گئیں تو اس میں یہی بتایا کہ وہ اب لوٹ رہے ہیں یہ ساری چیزیں کر کے اور ہم ان کے پیچھے پیچھے اندھا دھند بھاگ رہے ہیں. ہمیں تو اب اپنا نظام ہمارے پاس ہے اسلام کا، اس میں بیوہ خواتین، مطلقہ خواتین جن کے شوہر جنگوں میں وہ جو نہیں دے سکتے جہیز، یہ ایک جہیز کی جو ہے یہ بھی بڑی بدنصیبی ہے. اس میں دیکھیے کہ جہیز کے نام پر جو لوٹ مار شروع ہے ہمارے معاشرے میں، اللہ کی پناہ ہے. جہیز تو مرد نے دینا ہوتا ہے. جی مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر چیز پوری کر کے دے، نان و نفقہ. یہاں یہ ہے کہ پہلے لڑکی بھی دو اور ساتھ جہیز بھی دو. تو اقبال کا ایک بڑا خوبصورت پیغام ہے آج کے پروگرام کے حوالے سے کہ ہمیں تو کہتے ہیں مولوی ایسی باتیں کہتے ہیں. اقبال کہتے تھے کہ بہل اے دخ ترک این دل بری ہا مسلمان را نہ زیبت کافری ہے. یہ دل برانہ ادائیں ہیں اور یہ اس طرح کی زیب و زینت مسلمانوں کو یہ پسند نہیں اچھی لگتی کہ وہ کریں. آگے کہتے ہیں اگر پندیز درویش پذیری، اگر تو درویش کی نصیحت کو قبول کر لو نا، 1000 امت بمیرت تو نہ میری، 1000 قومیں مر جائیں گی لیکن تم زندہ رہو گے. اور اگلی بات میں انہوں نے کمال کیا، کہتے ہیں بطول باش و پنہا شو عظیم عصر، سیدہ زہرا پاک کی غلامی کر لو، ان کی سیرت کو اپنا لو، ان کی انداز و اطوار کو اپنا لو کہ در آغوش شبیر بگیری، پھر تیری آغوش میں بھی حسین کے غلام پیدا ہوں گے. تو یہ اصل میں اب بچے ایسے ہیں، بے ادب ہیں، نافرمان ہیں، تو ماؤں کو بھی تو اپنے کرداروں پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم نے کس کا کردار اپنایا ہے. زہرا پاک کا کردار اپنائیں گے تو پھر بیٹوں میں بھی حسین پاک کا اسوہ آئے گا. مفتی صاحب کنکلوڈنگ ریمارکس دے دیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی آخر الزماں ہیں. آپ نے نکاح کے معاملے میں سارے وہ اصول بتائے جو رہتی دنیا تک قائم رہیں گے. ہمارے معاشرے میں لے پالک بچے کے ساتھ حقیقی بیٹوں والا سلوک ہوتا، جبکہ یہی بچہ جب جوان ہو جاتا ہے تو جس کے گھر میں موجود ہے اس منہ بولی ماں اور منہ بولے باپ کے ساتھ بالکل غیروں کی طرح شریعت اس کو بنا دیتی ہے. اور یہ وراثت میں بھی حصہ پاتا ہے اور بے پردگی کے ساتھ بھی رہتا ہے. اس کے لیے بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ جب منہ بولا بیٹا جوان ہو جائے تو پھر اس کے لیے بھی وہی پردے کے احکامات ہیں جو غیر بندے کے لیے. اچھا، اب وہ نہ سگا بیٹا نہیں ہے اور نہ اس کا وراثت میں حصہ ہے اور نہ اس کے ساتھ بے پردگی کے معاملات. لیکن اگر وراثت میں نہیں ہے، وہ چاہیں تو وصیت میں آ سکتا ہے، لیکن بے پردگی ہے اس کے ساتھ گھر کے اندر کہ جب وہ جوان ہو جائے گا تو اس کے ساتھ ویسے ہی پردہ ہوگا جیسے غیر بندوں کے ساتھ پردہ ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی اس کے ساتھ اور رشتہ نہ ہو، رضائی نہ ہو مثلا، یا بھتیجا بھانجا بھی لے لیتے ہیں نا کئی. جی بالکل ٹھیک ہے. اور پھر اس کے اندر ایک چیز جو بڑی اہم ہے وہ یہ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ آپ لپالک تھے، آپ نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، تو آپ نے جب اپنی بیوی کو طلاق دی حضرت زینب کو، تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے نکاح فرما دیا اور بتایا کہ ان کے طلاق یافتوں کے ساتھ وہ جن کی نگہداشت میں یہ ہے وہ رشتے کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ حقیقت میں ماں باپ نہیں لگتے. ٹھیک ہے. اور یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حصہ ہے. اور سیدہ زینب اس میں فخر کیا کرتی تھی
کہ آپ سب لوگوں کے نکاح کسی نے کیے، میرا نکاح رب کائنات جل مجدہ۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، درانی صاحب آپ کا بھی، مفتی صاحب آپ کا۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے یہ نسخے کا وقت ہو گیا۔ شدید غصہ دور کرنے کا یہ عمل ہے۔ اگر کسی شخص کو شدید غصہ آتا ہو تو 11 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اپنے آپ پر دم کر لے، انشاءاللہ بہت جلد غصہ ختم ہو جائے گا۔ کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ بھی اول و آخر پڑھ لیں۔ سید علی مرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں، گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے اور گناہ پر غرور نیکیوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔